آج کا موضوع انشاءاللہ العزیز فلسفہ قربانی اور قربانی کے فضائل و مسائل۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے محمود آپ ان پر تلاوت فرمائیے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دو بیٹوں کی خبر بالحق، حق کے ساتھ بیان فرما دیجیے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کی، فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، دوسرے کی قربانی رد کر دی گئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، ایک دن پہلے ایک نے دوسرے سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، دوسرے نے جواب میں پتہ کیا کہا، دوسرے نے کہا اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، بے شک یہ قربانی تو اللہ نیک لوگوں کی اللہ قربانی قبول کرتا ہے۔ فلسفہ کیا تھا؟ قربانی کی اصل یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی جانور کو قربان کرے اور اس دن قربان کرے، وہ دن بھی حضور نے چاہتا ہے 10 ذی الحج کو۔ قربانی کی اصل کیا ہے؟ قربانی کی اصل انسان کے دل کا تقویٰ ہے۔ قربانی کی اصل انسان کے دل کا تقویٰ ہے۔ اس کی طرح میرے رب نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، قربانی کے جانور کا نہ گوشت اللہ کے پاس جاتا ہے نہ خون اللہ کے پاس جاتا ہے، اگر کچھ جاتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ نہ ہوا جاتا ہے۔ ایک کی قربانی کیوں قبول ہو گئی، دوسرے کی کیوں رد ہو گئی؟ اس لیے کہ ایک نے قربانی اپنے من سے پیش کی تھی، دوسرے کے من میں کھوٹ تھا۔ ایک کا من صاف تھا، دوسرے کا من پلید تھا۔ پہلے نے یہ کہا، ایک نے یہ کہا کہ میں دو طریقے تھے نا، ایک جو تھا نا اس کے پاس مال ڈنگر تھا، ایک جو تھا حابیل کے پاس مال ڈنگر تھا، اور قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ حابیل اور قابیل کا مسئلہ یہ ہوا کہ قابیل نے من میں سوچا قربانی قبول ہو نہ ہو مجھے پرواہ نہیں ہے، اس نے ردی اللہ کے رنگ ہے نا، اللہ خود بھی اللہ طیب ہے اور پاک چیزوں کو پسند بھی کرتا ہے، اللہ خود بھی اللہ جمیل ہے اور اللہ جمال کو پسند بھی فرماتا ہے۔ ایک کے من میں کھوٹ تھا، جس کا من کھوٹ والا تھا اس کی قربانی رد ہو گئی۔ ایک کے من میں پاکی تھی، اس کا من پاک، اس کی قربانی پہ اللہ کے حضور چلی گئی۔ اور یہ قربانی کا تصور میں تو حیران ہے کہ کیسا معاملہ ہے، قربانی والا معاملہ یہ کیسا ہے۔ اور حضرت اسماعیل کی جگہ جو دمبا دیا گیا تو وہ دمبا کون سا ہے؟ بڑی بات نہیں، پہلے قربانی کی قبولیت کی شرط یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی، سفید رنگ کی آگ آتی تھی آسمان سے، آگ کا رنگ ریڈ ہوتا ہے یہ، لیکن یہ آگ کی نا سب سے کامن چیز ہے یہ ریڈ،
جب آہستہ آہستہ یہ صاف ہوتی جاتی ہے تو آگ کا رنگ بلو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے آگے جو دوزخ کی آگ ہے نا اس کا تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہو. تو یہ جو کامن ہے نا آگ جو سب سے کم نقصان دہ ہے وہ ہے آگ سرخ والی آگ. تو آسمان سے سفید آگ آتی تھی وہ لیتی تھی چیز میں چلی جاتی تھی. ان کا دمبا چلا گیا, ان کا دمبا چلا گیا, ان کا دمبا چلا گیا, اس کا گیہوں رہ گیا. اس نے کہا قال لا اپنی خیر مانا مجھے تجھے قتل کر دوں گا. تو دوسرے نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. بھائی غصہ کرنے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اللہ صرف نیک جس کے من میں پاکی ہوتا اس کی قربانی قبول فرماتا ہے. یہی معاملہ بے شک آگے قربانی کا ذکر کرتے ہیں, قربانی آگے کا ذکر کرتے ہیں. وہی دونگا علماء میں تو حیران رہ گیا. امام راضی نے کتنی بڑی بات لکھی تفسیر کبیر میں. تفسیر کبیر میں امام راضی نے بڑی بات لکھی. امام راضی نے کیا وہ دونگا جو حضرت حابیل نے اللہ کے حضور پیش کیا تھا وہ دونگا جنت کی نہروں سے پانی پیتا تھا. وہ دونگا جنت میں چرتا رہتا تھا. ایک وقت آیا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ایک وقت آیا, اللہ کی طرف سے حکم آیا. کس کو حکم آیا؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا تھا. واضح جبریل نے حکم لے کر آئے تھے. خواب دیکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, خواب دیکھی. اور نبی کا خواب بھی ہمیشہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے. یہ خوابوں کا اپنا ہی ایک سلسلہ ہے. ایک خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ہے, ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے. یوسف پر ابھی نبوت کے احکامات نہیں, حضرت یوسف پر نبوت کے احکامات نہیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جی سے عرض کیا قال یا ابت انی رآ فی المنام انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھا, ابا جی سے سب سے زیادہ پیار تھا. یہ بھی کوئی فرض نہیں ہے کہ ابا جی کا پیار سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہو. یہ اپنے من کا میچ ہے, پیار کسی سے بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں باپ کے لیے ساری اولاد ایک جیسی ہے, لیکن جو تابعداری میں زیادہ ہے باپ کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہے تو باپ بھی انسان نا. کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہے نا, کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا کہ ہر معاملے میں ایک جیسا رہے. یہ بات سمجھنا. باپ تو ہے تو انسان ہے, اس کے بھی اپنے احساسات ہیں, باپ کے ابا جی کے بھی اپنے احساسات ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ ہمیشہ چھوٹے کی طرفداری کرے. کبھی چھوٹے سے جو بڑا ہوتا ہے باپ اس کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے نہیں تھے, سب سے چھوٹے تھے حضرت بنیامین علیہ السلام. سب سے چھوٹے تھے حضرت بنیامین علیہ السلام. حضرت یوسف ان سے بڑے تھے. حضرت یوسف نے خواب دیکھا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. حضرت جب اپنے ابا جی کو خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب سنایا نا, حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب کو خواب سنایا. ابا جی عمر کتنی ہوگی یوسف کی؟ علماء لکھتے ہیں اس وقت عمر تقریباً 11-12 سال حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ہے. خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے, سورج اور چاند حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں.
باپ نے خواب سنا، باپ نے خواب سنا تو باپ نے وہ فوراً خواب کی، وہ نبی ہے نا، وہ نبی ہے نا، نبی ابن نبی ہے نا، خواب کی تعبیر بھی سمجھ آ گئی کہ 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی ہیں، سورج اور چاند سے مراد ماں اور باپ ہے، تو فوراً سمجھ آ گئی۔ تو باپ نے کہا لا تقصص رؤیا علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے بچڑے، اے کتنی پیار والی بات ہے، بچیا، او بچیا، او بچیا، یا بنیا، یا بنیا، او بچیا، اے بچیا، اے خواب اپنے برا معلوم دسی فیکیدوا لک کیدا، تیرے برا تیرے لیے سازشیں کرنے لگیں گے، تیرے بھائی تیرے لیے سازشیں کرنے لگیں گے۔ ان شیطان نے انسان کو صرف یہ نہیں کہا کہ سازشیں کریں گے، بلکہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا وہ سازشیں اپنے من سے نہیں کریں گے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کریں گے۔ یوسف نے خواب دیکھا اور ایک وقت آیا یوسف مصر کے بادشاہ بنے۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ مصر کے بادشاہ بنے، وہ 11 بھائی ماں اور باپ خروا لہو سجدا، اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ اور 11 بھائی یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا ابت ھذا تأویل رؤیای، ابا جی یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا۔ ابراہیم نے خواب دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو پھر میرے حضور نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ قرآن میں خوابوں کا سلسلہ ہے، موجود ہے، اور میرے حضور کی یہ شان تھی۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث سے بات سنا رہا ہوں پہلے، میرے حضور جب صبح نماز فجر ادائیگی فرما لیتے تھے، حضور کعبے کی طرف پشت کر لیتے، نمازیوں کی طرف منہ کر لیتے تھے، میرے حضور مسکرا کر پوچھتے تھے میرے صحابہ کسی نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے مجھے بتائے، میں اس کی تعبیر سنا۔ یہی بات ہے نا۔ پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے بھائی کو سنائے، یا اپنے سنگی یار جو تیرے ساتھ مخلص ہے اس کو سنائے۔ کوئی برا خواب دیکھے تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے بائیں کندھے کی طرف 3 مرتبہ کرے، اللہ اس برے خواب کے اثرات سے محفوظ فرما دے۔ ایک خواب میرے نبی نے بھی دیکھا تھا، ایک لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کے اس خواب کو بھی سچا کر دیا ہے۔ بات خواب سے چلی تھی، بات خواب سے چلی تھی۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں جو مجھے بڑی پیاری لگی، میں نے پہلی دفعہ یہ بات پڑھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مستقل رہائش فلسطین میں تھی، حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کی مستقل رہائش مکہ مکرمہ میں تھی، اور جو بات مجھے پتا چلی وہ پہلی دفعہ میں نے پڑھی ہے، مجھے بھی بڑی پیاری لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا من چاہتا اپنے بیوی اور بچے سے ملاقات کو من چاہتا، جنت سے براق آ جاتا تھا، وہ آدھے دن یا کچھ منٹوں میں وہاں سے انہیں یہاں لے آتا تھا۔ جب بھی من چاہتا تھا تو ان کی ملاقات پھر بھی اتنی جلدی نہیں ہوتی تھی،
काफी वक्त के बाद होती थी, लेकिन वो खुराक वाली बात मुझे बड़ी पसंद है। अल्लाह अपने नबियों के कितने नाज और नखरे उठाता है, अल्लाह अपने प्यारों के कितने नाज और नखरे उठाता है। अल्लाह के साथ प्यारे, अल्लाह के प्यारे तो हो जाओ। मेरे हुजूर ने चाहते मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो बंदा अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। वो बुराक पर सवार होकर आते थे, कुछ लम्हों में यहाँ आते थे, मुलाकात करते थे, वापस चले जाते थे। मुस्तकिल रहाइश उधर फलस्तीन में ही थी, हजरत सारा के पास मुस्तकिल रहाइश वहाँ थी, यहाँ आते थे, मुलाकात के बाद वापस चले जाते थे। अब हजरत उलमा लिखते हैं उस वक़्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र जो अक्सर किताबों में लिखा है, फलम्मा बालगा माअहुस्साया, फलम्मा बालगा माअहुस्साया, जब बच्चा बाप के साथ दौड़ने फिरने के बालगा माअहुस्साया, बाप के साथ दौड़ने फिरने के काबिल हो गया। काला या बुनैया, अब्बा जी उधर से आते हैं, अब्बा जी आते ही ख्वाब सुनाते हैं, अब्बा जी आते हैं, अब्बा जी आते ही ख्वाब सुनाते हैं, बेटा बेटा मैंने ख्वाब में देखा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। आज का कोई बेटा होता, आज का कोई बेटा होता तो कहता अब्बा जी अगे ही तुसी सानू उस जगह छड्ड गए हो जिथे ना बंदा ना बंदे दी जात। फिर कभी कभी मिलने के लिए आते हैं, अब मैं दौड़ने फिरने के काबिल हुआ हूँ तो आपने ये खबर सुना दी है, ये खबर सुना दी है। बेटे ने पता क्या जवाब दिया? बेटे ने कहा काला या अबति फअल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जी जो आपके रब ने आपको हुक्म दिया है उस हुक्म पर अमल करते जाइए, अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र करने वालों के साथ। आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, आप मुझे सब्र करने वाला। हजरत अल्लामा की रूह फड़क उठी, उन्होंने कहा ये फैजाने नजर था, ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। फैजाने नजर से मुराद क्या है? फैजाने नजर ये था कि रहते फलस्तीन में थे, निकाह मक्का में बेटे की तरफ होती थी, रहते फलस्तीन में थे, ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। और फिर मकतब की करामत, माँ की गोद सबसे पहली दरसगाह। हमारे औलिया में ऐसे भी औलिया हो गुजरे हैं जिनको बिस्मिल्लाह पढ़ाने की जब बारी आती थी तो 14-14 सुपारे पढ़कर सुना देते थे। पूछा जाता था कहाँ से याद किया, कहने लगे मेरी माँ को ये 14 सुपारे आते थे, ये पढ़ती रहती थी, मुझे याद होते रहते थे। फिर वो माँ है ना हाजरा, उस माँ की मिसाल कोई ढूंढ कर लाओ ना, हजरत हाजरा जैसी माँ की, ऐसी औरत जिसको उसका खामन बेअब हो गया। इन्नी अस्कत मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐसी माँ, ऐसी औरत जिसको उसका खामन उस वादी में छोड़कर चले आए हैं जिसके मीलों तक ना कोई आबादी है, ना कोई खाने पीने की चीज है, ना वो जगह किसी किस्म की अनाज उगा सकती है, ना फल उगा सकती है। आज भी मक्का की सरजमीन में कोई फल नहीं उगता, लेकिन हर किस्म का फल मक्का में मौजूद होता है। एक मर्तबा भी शिकायत नहीं की, सिर्फ खामद चले हैं ना पीछे तो आवाज देकर पूछा इला मन ताकिलुना, इला मन ताकिलुना, हजूर मेरे सरताज हमें छोड़कर तो जा रहे हैं, लेकिन किसके हवाले करके जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम खामोश हैं। फिर पूछा इला मन ताकिलुना, हजरत जी मेरे सरताज छोड़कर तो जा रहे हो,
کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا کہ اللہ، میں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تو پھر اس صابر و شاکر عورت کی زبان سے پتہ کیا نکلا؟ اذن لا یضیعنا، اگر میں رب کے حوالے کر کے جا رہے ہو تو وہ رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جب کہا نا اللہ نے منظر کشی کر دی، منظر کشی کر دی، مقصود صرف قربانی کا فلسفہ بیان کرنا ہے۔ اللہ نے منظر کشی کر دی، اسماعیل نیچے لیٹے ہوئے ہیں، ابراہیم گردن پر چھری چلا رہے ہیں، اللہ منظر کشی فرما رہا ہے۔ فلما اسلما، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، جب دونوں نے اطاعت والی گردن جھکا دی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ نے منظر کشی کر دی۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسماعیل کی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پھر جب چھری چلائی، چھری چلتی ہے لیکن چھری کاٹتی نہیں ہے، چھری کاٹتی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر چھری چلاتے ہیں، پھر چھری چلاتے ہیں، کاٹتی نہیں ہے۔ غصہ آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، چھری کو پتھر پر مارتے ہیں۔ ایک نبوت اور دوسرا جلال نبوت، غصہ بھی ہے، چھری پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو پوچھتے ہیں اے چھری، کیا میرے اسماعیل کی گردن اس پتھر سے بھی زیادہ سخت تھی جو اس کو کاٹا نہیں؟ تو چھری کو اللہ زبان عطا فرماتا ہے۔ چھری عرض کرتی ہے کہ اے ابراہیم، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ نے صرف ایک مرتبہ کہا تھا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے صرف ایک مرتبہ کہا تھا آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ مجھے تو اللہ نے 70 مرتبہ کہا ہے میرے اسماعیل کی گردن نہیں کاٹنا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر میرے پیر لکھتے ہیں، یہاں پر میرے پیر لکھتے ہیں، جس پیشانی میں نور نبوت محمدی جھلک رہا تھا، میرے نبی کا نور اسماعیل کی پیشانی میں جھلک رہا تھا۔ دنیا میں کوئی چھری ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی جو اسماعیل کی حد گردن کو کاٹ سکتی تھی۔ یہ سبا سنک، کیونکہ اس نور کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے، اس نور محمدی کی وجہ سے۔ حضرت علامہ نے فرمایا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کی ترنم بھی نہ ہو، اور چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر نیب بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، اور تپز ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ یہ سبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زبان چہک، لبے جو جلک، یہ مہک جلک، یہ چمک دمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن یہ سو سنو یا سمن، یہ سمن یہ سو سنو یا سمن، یہ بنفش سنبلو نسترن، گل سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ نہ تھے تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہوں تو باغ ہو سب فنا، بادم چکا لو سرے ملا، جو میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، یہ چمن کا باغ تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما هذه الاداہی، یا رسول اللہ میرے آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ میرے آقا نے چاہتا میں سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں۔ وما لنا یا رسول اللہ، ہمیں ان قربانیوں سے کیا اجر ملے گا؟ قربانی کا جو جانور ذبح کریں گے اللہ یا رسول اللہ کیا اجر ملے گا؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بار کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے۔ اور پھر صحابی اب تجسس ہے نا، یا رسول اللہ یہ تو بکرے کا حکم ہے جو دمبا، اور دوسرا یہ جو چھاتا ہے
اس کی اون فصو یا رسول اللہ اس میں تو اتنے سارے بال ہوتے ہیں. میرے حضور نے چکنا اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرما دے. اور پھر میرے حضور نے چھتر صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا جو قربانیاں تم نے کی ہوں گی تم ان ہر قربانی کے وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ بِمَكَانٍ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ قَبْلَ أَن يَقَالَ لَكَ. میرے حضور نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کو جو عمل سب سے زیادہ پسند آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے. سب سے زیادہ عمل جو پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے. اور قیامت کے دن یہ جانور تمہارے سامنے آئے گا. کیوں کیسے آئے گا؟ اس کے سینگ بھی سلامت ہوں گے, اس کے کھر بھی سلامت ہوں گے, اور انسان کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. پھر اس پلڑے سے اس کی نیکیوں کا بھاگ زیادہ ہو جائے گا. اور پھر میرے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تمہاری قربانی کو قبول فرمائے.